اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زخم و مرہم برہ یار کی اس سیریز میں زخم و مرہم کی وہ داستان بیان کی جا رہی ہے جو حقائق کی روشنی میں اس زمانے میں بالکل یونیک ہے، بالکل منفرد ہے۔ کلمہ طیبہ کے نام پر خدا کی راہ میں زخم لگائے جا رہے ہیں اور پھر دست قدرت مسیحائی کرتے ہوئے خود ہی ان زخم و مرہم رکھتا ہے۔ جو ستم جماعت احمدیہ پر آج پاکستان میں روا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، اور شاید یہاں ممکن بھی نہ ہو کہ ہم وہ باتیں تفصیل سے بیان کر سکیں، لیکن تاریخی حقائق کے حوالوں سے کچھ شخصیات، کچھ کردار اور کچھ تحریکات کا تذکرہ بہرحال عام فہم بھی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر و باہر بھی ہو چکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ سے اس قدر نفرت کے جذبات انگیخت کرنے کی گویا ہر ایک کو کھلی چھٹی ہے؟ کیا واقعی جماعت احمدیہ ایسے عقائد کی حامل ہے جو عام سادہ لو مسلمانوں کے جذبات کو انتہائی ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ آج بات کریں گے ختم نبوت کے اہم ترین ایموٹیو، بڑے جذباتی مسئلے پر، جسے بنیاد بنا کر احمدیوں کو معاشرے کے سب سے زیادہ قابل نفرت طبقے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم نصیر حبیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصیر صاحب، جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو امتی نبی کے طور پر چونکہ ہم بات کرتے ہیں، امت نبی کی کیا تعریف ہے عام سادہ مسلمانوں کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ کیا ایسی بات کی کوئی ہمیں قرآن کریم میں یا بزرگان امت میں پہلے کوئی مثالیں یا روایات ملتی ہیں کہ اس پر کسی قسم کا کوئی گنجائش موجود ہے کسی قسم کی نبوت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو بحثیت تاریخ کا ایک طالب علم آپ کو ایک تاریخی تناظر میں اس کے مسئلے میں آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈال سکتا ہوں۔ تو دیکھیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مئی 1937 میں ایک شخص پروفیسر الیاس برنی تھے، وہ احمدیت پہ کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بعد میں بک بھی لکھی، تو انہوں نے علامہ اقبال کو لیٹر لکھا، تو علامہ اقبال نے انہیں جواب دیا کہ دیکھیں، بانی تحریک کا جو دعویٰ ہے وہ سلسلہ بروز پر، وہ جو کنسیپٹ ہے بروز اس پر مبنی ہے، اور اس مسئلے کی تحقیق تاریخی تناظر میں از بس ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسپلائٹ کرنا، ایک کنسیپٹ کو، یعنی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں اس کی وہ تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جو ختم نبوت کا ہمارا کنسیپٹ ہے اس کے تو وہ لقوے سے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، پیج 221 ہے، جلد سوم ہے، کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے اور آپ کے تابع تھے، جیسے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل آپ کے تابع تھے، اور جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، گو امتی نہ تھے، کیونکہ نبوت اس وقت برائے راست ملا کرتی تھی، اور اس قسم کی نبوت کے ایک پہلو سے امتی اور ایک پہلو سے نبی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آئی ہے، یعنی جو اس کا مطلب ہے نبوت 3 قسم کی ہوتی ہے: مستقل تشریحی نبوت، مستقل غیر تشریحی نبوت جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گئی، اس کے بعد
غیر مستقل غیر تشریحی نبوت ہے، اور یہ ہم مانتے ہیں. یہ دیوبند کے علماء جو ہیں ختم نبوت کامل انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی نبوت نہیں ہے یہ جو ہم پیش کرتے ہیں. تو بھائی نبوت نہیں تو پھر آپ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ نبوت جو ہے وہ کنسیپٹ آف بروز پہ مبنی ہے. وہ بروز کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی مثال امرات فرعون اور مریم بنت عمران سے دی ہے. یعنی ایک ایسے مومن جو کہ نفس امارہ کی قید میں ہے، رہائی کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا جو کہ نفس مطمئنہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی روح صدق ان میں پھونکی جاتی ہے، وہ مسیحی نفس بن جاتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی من عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ نجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا. یہ دو مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. یعنی مومن یا تو امرات فرعون کی طرح ہے یا مریم بنت عمران کی طرح ہے. اور یہ جو پھر کوئی مسیحی نفس مومن ہوتا ہے اس میں روح صدق اللہ تعالیٰ پھونکتا ہے جب، تو مسیحی نفس بن جاتا ہے. مولانا یہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ دم بے دم روح القدس اندر معید من نمی گویم کہ من عیسیٰ مریم شدم. تو وہ بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں. پھر کئی یعنی بزرگوں نے یہ کہا، مولانا روم میں بھی ہے، مولانا روم میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب جیسے نور کا تعلق آنکھ کے لوتھڑے سے ہوتا ہے، جیسے شجاعت کا تعلق بازو سے ہوتا ہے، جس طرح جز کا تعلق کل سے ہوتا ہے، اسی طرح بندے کی روح کا تعلق خدا کی روح سے ہوتا ہے. جب بندے کی روح خدا کی روح سے تعلق پکڑتی ہے تو اس طرح حاملہ ہوتی ہے جیسے مریم کی طرح حاملہ ہوتی ہے. اس سے پھر جو عیسیٰ پیدا ہوتا ہے وہ عیسیٰ نہیں جو خشکی اور تری پہ، بلکہ اس کے کمالات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ مولانا روم کہہ رہے ہیں. ایک مشہور کتاب ہے تشبیہات رومی، تو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے بڑا کام کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ رومی جو ہیں ختم نبوت کے قائل ہیں، انقطاع وحی کا قائل نہیں ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ مسلم اور روم کا مجھے تو یاد ہے کہ شروع میں جو پہلا جو اس کا شعر، جو بلکہ اس کے سر دیوان شعر لکھا ہوا ہے، وہ ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. مطلب وہ تو یہ کہا ہے کہ پہلوی زبان یعنی کہ فارسی زبان کا قرآن کریم میں ساری نچوڑ اس میں بیان کر دی ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اور کرنے والی بات بھی کوئی نہیں. وہ بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں یہ الہامی ہے، اور دیوبندی بھی مانتے ہیں الہامی ہے. یعنی وہ اس کو مانتے ہیں الہامی کلام ہے. یہ دیکھیں الہام کو میں آپ دیکھیں الہام کو کتنا سیریسلی لیتے تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم، حضرت شاہ ولی اللہ کے والد، وہ ان کی عمر 70 سال تھی. وہ ایک بار کسی مقبرے پہ دعا کے لیے آئے تو ایک دم ان کو کوئی انسپائریشن، کوئی الہام ہوا. تو مرید ان کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کیا ہوا حضور؟ انہوں نے کہا شادی کا حکم ہوا ہے. اب ان کی عمر 70 سال ہے، شادی کا حکم ہوا ہے. اسی مرید نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، اور اس سے شادی سے حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور 16 برس کی عمر میں جب وہ فوت ہوئے ہیں ان کو اس نے مسند ارشاد پہ بٹھا دیا تھا. دیکھیں ایک الہام اللہ میاں کر رہا ہے، اس کتنا سیریسلی لے رہے ہیں. اور اس سے پھر حضرت شاہ ولی اللہ نے جو پھر احیاء دین کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. تو کئی بزرگ مثلا یہ الہام انا نبشر کا اس میں یحییٰ، انا نبشر کا بغلام اسمہ یحییٰ، یہ الہام ہے. اور مولانا عبداللہ غزنوی کو الہام ہوئے ہیں علم نشر اللہ کا صدرہ کا، یعنی قرآنی آیات الہام ہو جاتی ہیں. بات یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کو جو عقیدہ ان کا اپنا من گھڑت ہے، اس کے مطابق انہوں نے قرآن کریم کی ساری باتوں سے ایک قسم انکار کر دیا. ایک تو مطلب اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو روک دیا ہے جو انسان سے کلام بھی کرنے والی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے علاوہ نبوت کی ہر فیضان کو روک دیا ہے. تو اس لحاظ سے بہرحال ان کی تو جو جس مشکل میں خود پڑ گئے ہیں وہ تو ایک نامتناہی سلسلہ ہے. بہرحال یہ بتائیے کہ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. ہم یہاں ظاہر ہے اکٹھے ہوئے ہیں، تھیولوجی پہ بات نہیں کر رہے بلکہ ہم تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ تکمیل دین تو ہو گئی، تکمیل ہدایت تو ہو گئی قرآن کریم کے ساتھ، آن وسلم کے وجود کے ساتھ. آن وسلم نے انسانوں کو مکمل ہدایت اپنے عمل سے دکھا دی.
پھر اس کے بعد یہ بتائیے، پھر چاہے وہ ذیلی نبوت ہو، غیر تشریعی نبوت ہو، امتی نبوت ہو، جو بھی آپ نام دے دیں، پھر کسی قسم کی نبوت کی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اگر تکمیل ہدایت ہو گئی تو کیا کوئی کام بچ گیا تھا کسی قسم کا جو کرنے والا تھا؟ وہ بتائیے ایسا کام۔ دیکھیں، تکمیل شریعت ہوگی، اب تشریعی نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، شریعت مکمل ہوگی، کوئی تشریعی نبی نہیں آ سکتا۔ مستقل نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ من یطع اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی اطاعت کرے گا تب۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ایک ہے تکمیل اشاعت دین، اشاعت کی جو تکمیل ہے وہ بھی جو ہے وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے ان میں کوئی حضور کا بروز ہی آ کے کرے گا۔ دیکھیں، جب حضور نے فرمایا غزوہ خندق پہ، جب خندق کی سخت چٹان آ گئی، حضور نے ایک ضرب لگائی اور فرمایا مجھے کیسر و کسریٰ کی چابیاں دی گئی ہیں، وہ حضرت عمر کو ملی ہیں۔ تو گویا وہ جو بروزی طور پہ حضرت عمر جو وصول کرنے والے تھے چابیاں، وہ آن وسلم کے ہی تھے، وہ باقی تو کسی حضرت عمر کا تو کمال نہیں تھا یہ۔ تو جو بھی اس جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے اس نور پہ فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوں، ہاں وہ ہے میں چیز کیا ہوں۔ ابھی آپ نے سورہ جمعہ کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، تو آگے بھی اللہ فرماتا ہے اس میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو سوال یہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اس کو نہ روکنے والا کوئی شخص ہے، وہ چاہے عربی ہو عجمی ہو، اس پہ تو بہرحال سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً وہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کے اندر یہ بات واقعی واضح ہے، اور اس میں قرآن علیہ وسلم کی اطاعت کا، مکمل اطاعت کا ایک پہلی شرط موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم مختصراً دیکھیں، مطلب اب بات تو چل رہی ہے اور ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی، اور آپ نے ایک آدھ مثال دی ہے گزشتہ بزرگان دین کے حوالوں سے بھی۔ اب آتے ہیں کافی آگے، پچھلی صدی میں آتے ہیں، جہاں پہ پاکستان میں خاص طور پر اور بر صغیر میں بھی اور بعض دوسرے ممالک میں جہاں مسلمان بستے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کی بڑے اچھے شاعر تھے، اور انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی باتیں بھی کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا جس کا آپ نے ذکر شروع میں میرا خیال ہے کیا تھا، اور اس خط میں کوئی ایسی باتیں مذکور ہیں کہ اگر ان کا غور سے اس کی جزیات پر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو یقیناً اس میں ختم نبوت کی جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ وہ کیا بات تھی تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے جو لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں؟ دیکھیں، علامہ اقبال کو اس کا پتہ تھا، انبیاء جو ہوتے ہیں، حضرت ہمارا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کوئی مستقل نبی، حضرت عیسیٰ آئیں گے مستقل نبی ہوئیں گے، جب مستقل نبی ہوئیں گے، وہ پہلے تو لکھا ہے قرآن میں رسول اللہ بنی اسرائیل، اب وہ کیا مسلمانوں کی طرف رسول، کیا یہ آیت منسوخ ہو جائے گی؟ کس طرح منسوخ ہوگی؟ تو اس طرح تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، ہم جو یہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا جو کانسیپٹ ہے، اور اقبال کو بھی، علامہ اقبال کو بھی اس کا پتہ تھا، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں اور اپنے بروز کے ذریعے زندہ رکھے جاتے ہیں۔ تو جو بھی آتا ہے آپ کے ہی فیض سے آتا ہے۔ کوئی ہمارا یعنی کوئی بندہ کہے چاند اگر سورج سے روشنی لیتا ہے تو چاند نے کیا روشنی چرا لی ہے؟ اس کی اپنی نہیں ہے۔ یہ بروز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صفات کا انعکاس اس نے اپنے مطبوع سے لی ہوتی ہیں اور ان کا وہ انعکاس کر رہا ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اس نے اپنی نفی ذات کی ہوتی ہے، فنا فی رسول ہوتا ہے، سیرت صدیقی کے ذریعے وہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارے کانسیپٹ ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں، جب مولانا فوائد فریدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ مجھے، انہوں نے کہا ہاں میرا میں مرید ہونا چاہوں گا، پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کس معنی میں وہ کہہ رہے تھے؟ یہ جو آوازیں آئی ہیں یہ فنا کی کھڑکی سے آئی ہیں، تکبر کے بالا خانے سے نہیں ہے۔ یہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ بات ہے، یہ جو ان لوگوں کو پتہ ہے، علامہ اقبال خود کہتے ہیں، وہ جو ان کی مشہور نعت ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہے باب، کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزیب تیرا جمال بے حجاب۔ تو اس میں یعنی یہ آپ ہی کا ہی بزرگان میں اللہ تعالیٰ کا عکس دیکھ رہے ہیں، اکثر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ ہی کا ہی ہے فیض، ہماری کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ تو اچھا ابھی بتائیے، تو ٹھیک ہے اب بات ہم کر رہے ہیں
جس زمانے کی اقبال کے خط کی بات بھی نے کی ہے، اور اس میں بہرحال حضرت مسلم صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے ختم نبوت پر، اس کا لاکھواں حصہ بھی لوگوں میں نہیں ہے. اور دراصل اس کی بخیر بعض آپ نے تشریح بھی کر دی اس بات کی، مزید بھی بات کریں گے آگے انشاءاللہ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہم اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن پر ہماری خاص نظر ہے، اور اس پرسیکیوشن کی ہسٹری جو ہے بہرحال وہ پرانی ہے، اور سب سے زیادہ پرسیکیوشن نبی کی اپنی ذات کی ہوتی ہے پرسیکیوشن، اس کے بعد پھر اس کے ماننے والوں کی ہوتی ہے. جو پہلی منظم تحریک ہے جماعت احمدیہ کے خلاف باقاعدہ، ہم کہہ سکتے ہیں 1934 میں جب احراری جو مجلس احرار تھی، احراری فتنہ کہہ لیں، جو بھی نام لینا چاہیں، لیکن انہوں نے بہرحال ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، ان کو ہم جانتے ہیں کانگریس کی پشت پناہی حاصل تھی، نہ صرف پشت پناہی بلکہ فنڈنگ حاصل تھی، اور یہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، اور اس کی وجوہات بڑی سمپل ہیں، ہم ڈسکس کر لیں گے، اس میں کسی قسم کا ابہام باقی رہنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں اس بات کے اندر. یہ بتائیے مختصراً کہ اس اینٹی احمدیہ تحریک جو شروع کی گئی احرار کی طرف سے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، کچھ ناظرین کو سمجھ آئے کہ پاکستان میں جو اب حالات نظر آتے ہیں، اصل میں اس کے شاخسانے جا کے ملتے ہیں وہاں سے، ان لوگوں سے جو مسلمانوں کے بھی خلاف تھے، مسلم لیگ کے بھی خلاف تھے، پاکستان کی کریشن کے بھی خلاف تھے، اور کانگریس کے حمایتی تھے، اور انگریز کے ساتھ تھے. یہ بتائیے کیا وہ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ دیکھیں، میں پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا یہ کروں گا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ دراصل یہ منکرین کمالات رسالت ہیں. ہمیں کہتے تو ہمیں نا منکر ختم نبوت ہیں، یہ منکرین کمالات رسالت ہیں. ان کا ایمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت کر سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ کی امت سے بندہ لایا گیا. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نہیں، یہ منکرین کمالات رسالت ہیں. یہ لوگ، ان کو جو سزا ملی اس وجہ سے ملی. تو انہوں نے یہ دیکھا، احرار نے یہ دیکھا، پتہ ہے سب ان لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن جو نیا نظام آیا تھا، سر سید احمد خان نے علماء کو سیاست کی فیلڈ سے نکال دیا تھا. پہلی بار علماء کو لے کے آئے ہیں مولانا محمد علی جوہر خلافت موومنٹ کی تحریک میں. 29 میں؟ نہیں، یہ 1919 میں چلی ہے. خلافت موومنٹ جب چلی ہے 1919 میں جب لے کے آئے پہلی بار ان کو موومنٹ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا رسپانس بہت حیرت انگیز ہے. خلافت خود ہی انہوں نے ختم کر دی 1924 سے مصطفیٰ کمال پاشا نے. اس کے بعد علماء جو تھے وہ رہنا چاہتے تھے، جب ذائقہ لگ گیا تھا منہ کو، اب وہ رہنا چاہتے تھے، ختم ہو گئی تھی. بالکل ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کیا ہو سکتا ہے، اب انہوں کو اندازہ ہے کہ ختم نبوت کے لوگ مسئلے پہ جو ہیں بڑے لوگ حساس ہیں، اور علماء کے پاس یہ ایک ہے، کہہ سکتے ہیں بھی وہ کیونکہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں اور عوام بھی یقین کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کو ایک کریں استعمال. چنانچہ عاشق حسین بٹالوی، جنہوں نے علامہ اقبال کے پر کتاب لکھی ہے، اقبال کے آخری 2 سال، وہ لکھتے ہیں کہ قادیانی فتنے کا ڈھونک میاں فضل حسین کی مخالفت میں کھڑا کیا گیا ہے. میاں فضل حسین جو تھے دبنگ آدمی تھے، پنجاب کے لیڈر تھے، اور آئندہ جو الیکشن ہونے تھے وہ ہونے تھے 1935 کے ایکٹ کے مطابق، بڑے اختیار ملنے تھے. اب ان کو سیاست میں یہ لوگ آئے. میاں فضل حسین دبنگ آدمی تھے، تو انگریز ڈپٹی کمشنر سے ریزائن کروا لے لیا تھا انہوں نے کہ وہ آیا کیوں نہیں ان کے دربار میں. تو انگریز بھی خوش نہیں تھے، کانگریس بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو حقوق دلواتے تھے. کانگریسی کی اکالی دل کے ساتھ اور یہ سکندر یاد کے ساتھ جو سکھوں کا جو گردواروں کا جو ان کی تنظیم تھی، اکالی دل، وہ انہوں نے سوچا نئے الیکشن پنجاب میں ہونے ہیں، ایک یونینسٹ پارٹی تو اس کے لیڈر سکندر یاد بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بعد میں پرائم منسٹر بنے تھے، بڑے بعد میں بنے ان کی وفات کے بعد. ان کی اور احراریوں کی اور پھر کچھ کانگریسی اکالیوں کی آپس میں ہو گئی کہ ان کو نکالا جائے. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کیا، اور وہ جناب انگریز بھی ناخوش تھے کشمیر موومنٹ کی وجہ سے، انہوں نے بھی احراریوں کا رخ قادیان کی طرف پھیر دیا، اور انہوں نے کہا جی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ مقامات مقدسہ کو اہمیت نہیں دیتے، یہ قادیان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، نعوذ باللہ، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. آپ نے میاں فضل صاحب کو ذکر کیا ہے، بات یہ ہے کہ ان کے خلاف انگریز بھی تھے، کانگریس بھی تھی، اور احراری بھی ہو گئے ان کے خلاف. حالانکہ ان کی تو اس پھر انہوں نے سوچا کہ کھڑا کیا جائے، لوگوں کی ہمدردیاں دوبارہ کی جائیں، اور اس بنا پہ انہوں نے جا کے قادیان، انگریزوں نے بھی ان کی وہ چلے گئے
وہاں یہ جلسہ کرتے تھے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا رسپانس دیا. وہاں جا کے انہوں نے تقریریں کیں, اور جی باہر آؤ, تم میں پیدل آؤں گا, آپ کار پہ آؤ, آپ ریشم پہن کے آؤ, میں گاندھی جی کی کھاڑی کھدر شریف پہن کے آؤں گا, مقابلہ کرو میرے ساتھ, یہ کرو وہ کرو. تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں سارے لوگ برے نہیں ہوتے, آپ ان لوگوں کو سمجھائیں. چنانچہ اس سلسلے کے مشہور عالم مولانا ملک سیف الرحمان صاحب آئے حراریوں کے ساتھ تھے, بعد میں احمدی ہو گئے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ انہوں نے کی. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے انہوں نے ایک بار موقع پر, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ضروری بات یہ کرنی تھی, آپ نے بھی ذکر کیا ہے ان لوگوں کی تقریروں کا, چاہے یہ عطاء اللہ شاہ بخاری ہو جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ, شورش کشمیری ہو, یا فضل چودھری افضل حق ہو, فرض کیا, ان سب میں جو خاص بات مشترک ہے ان کی پھکڑ بازی ہے, یا کہیں شعلہ بیانی کہہ لیں, اور وہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ عوام الناس کو کس طرح انہوں نے انگیخت کرنا ہے. وہ طریقہ ہے کہ تقریر میں بڑے بڑے زمین و آسمان انقلابے میں لائے جائیں, اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حقیقت اسلام یہی ہے. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے, مسلمانوں کی بطور امت کیا خدمت کی ہے ان لوگوں نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انہوں نے ملک میں جھوٹ, زنا, ہر قسم کی برائی کو ختم کیا ہے, رشوت کو ختم کیا ہے, کیا لوگوں میں تقویٰ پیدا کیا ہے, کیا تکبر و نخوت کو دور کیا ہے, کیا جھوٹ کو ختم کیا ہے. ان کی خدمت صرف یہی ہے کہ جماعت احمدی کو گالیاں دی جاتی. فل ایک پولیٹیکل موٹیویٹر تھے. دیکھیں یہ میں بتاتا ہوں, پھر تاریخ جو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرتا ہے, جو عزائم ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ خود بے نقاب کر. دیکھیں بات یہ ہے, جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ الزام لگاتے ہیں ہم پہ, ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے, حضرت مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے. دیکھیں ہم مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عاشق رسول ہے, اگر کبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین برداشت کر لی ہو, اور کبھی آپ نے ان کے لیے یعنی کوئی کسی نے کی ہو تو آپ نے برداشت کر لی ہو, یا نوز باللہ کبھی آپ نے کوئی ایسا فکرہ لکھ دیا ہو جو کہ جس سے کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو, اس پہ مبالغہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جتنا بڑا عاشق رسول کوئی نہیں, اور وہ ہم مقامات مقدسہ کو قادیان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اگر ہم جھوٹے ہیں ہم پہ ہمارے بیوی بچوں پر عذاب نازل ہو, اور اگر آپ سچے ہیں آپ یہی قسم کھا کے آپ کہہ دیں نہیں آئے مقابلے پہ, یہ بڑکیں کر کے لگو کے چلے گئے. پھر ہوتا کیا ہے, یہ 34 کی بات کی آپ نے, جو میں 1934 کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہوا کیا ہے, 1935 میں حضور نے پھر یہ آگے جواب ان کا دیا. ہوتا کیا ہے 1935 یہ اگر بڑکیں لگاتے ہیں کانگریس چیلنج دیتے ہیں, اور حضور نے 1935 مئی 1935 میں کہا کہ میں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ بتائیے پھر شہید گنج کا, مسجد شہید گنج واقعہ کیا ہوا, جس میں امبیرسمنٹ ان کی ہزیمت جن کو اٹھانی پڑی احراریوں کو اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر. دیکھیں وہ بے نقاب ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا ہے. تو ہم نے طریقہ جدید شروع کی اس موقع پہ, اس چیلنج کے جواب میں کوئی بدتمیزی کسی سے نہیں کی, کوئی ایسا جواب نہیں دیا, جواب پازیٹیو رسپانس دیا. طریقہ جدید شروع کی اسلام کی تبلیغ کے لیے. اس کے بعد حضور نے فرمایا میں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جولائی میں ایک مسجد شہید گنج تھی جو کہ جو ہے مغلوں کے عہد میں قائم ہوئی تھی, وہاں لاہور میں ذکریہ خان نے ایک سکھ کو, تارو سنگھ کو, اس کے بال کاٹ دیے تھے. اس طرح وہ سمجھتے ہیں, وہ ایک مسجد میں ایک احاطہ تھا جہاں یہ سزا اسے دی گئی تھی. یہ سمجھتے تھے سکھ یہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے. انہوں نے جب سکھ پیریڈ میں 1762 میں یہ اس پہ قبضہ ہو گیا سکھوں کا, تو اس کے بعد یہ سکھوں کے تحت چلی آ رہی تھی مسجد. جب انگریزوں کا 1849 میں کنٹرول ہوا تو مسلمانوں نے کوشش کی کہ مسجد واگزار ہو جائے, لیکن یہ معاملہ چلا آ رہا تھا, پینڈنگ چلا آ رہا تھا. اور یہ 8 جولائی کو سکھوں نے ایک دم اس مسجد کو شہید کر دیا. اس پر ان کو کہا گیا, مولانا ظفر علی خان نے کہا باہر نکلیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام کونسلوں میں جانے کا, ہم جیل میں تھوڑا جائیں گے. لوگوں نے جب ان کی یہ دیکھی حالت کہ ان کا تو کونسلوں میں جانے کا پروگرام ہے, تو مسجد کی غیرت نہیں ہے. وہ مولانا شوکت علی نے کہا, مولوی ظفر علی خان نے کہا کعبے کی بیٹی کی توہین سکھوں کی کدالوں سے ہوئی ہے, باہر نکلو. لیکن کہاں جی, وہ 37 کے الیکشن جو ہونے تھے 35 کے ایکٹ کے مطابق, وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کالیوں سے. یہ نے کہا ہمارا نہیں پروگرام, ہمارا پروگرام کونسلوں میں جانے کا, ہم کون سے جیل میں جائیں, لو جی ہم نے تو الیکشن لڑنے ہیں. لوگوں کو جب یہ بے نقاب ہوئے, اور مولانا ظفر علی خان نے کہا اور تم کیا کرو گے میاں مرزا محمود کا مقابلہ,
تمہارے لگے بندے قیامت تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس کیا ہے؟ گالیاں. سوائے گالیوں کے تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایک جماعت ہے جو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے. ان کے پاس علم قرآن ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ اور تف ہے تمہاری غداری پہ. اس کے بعد جو کہتا تھا نا مطالعہ شاہ بخاری کہ میں آج نہ ہو آپ موٹر پہ آؤ، میں پیدل آؤں گا، آپ ریشم پہن کے آؤ، میں گاندھی جی کی کھاڑی کھدر شریف پہن کے آؤں گا. پھر اتنا برا حال ہوا. سرپنچ لکھنوی کا اخبار ہے، اس نے لکھا مطالعہ شاہ بخاری صاحب کے لیے کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں. اور یہ پھر وہ کیا کہتے تھے کہ خود اس نے دلی دروازے کے باہر تقریر کرتے مولانا طالع شاہ بخاری نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں گلا آپ نے ہمارے گلے میں پھندا ڈالا ہوا، نہ ہم پھندا چھوڑتے ہیں نہ ہماری جان نکلتی ہے. یعنی وہ جو کہ وہاں چیلنج دیتے تھے، پھر پھرتے تھے میر خوار کوئی پوچھتا نہیں تھا. اور پھر یہ وہ افضل حق یہاں تک کہتے تھے ہم پہ تذاب ڈالے گئے، یعنی مسجدوں میں انہیں دھکے دے کے نکالا گیا جب ان کی یہ ایکسپوجر ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا کہ ان کے تو جو حزیمت اٹھانی پڑی ان کو، جو امبیرسمنٹ ہوئی ان کو. دراصل وہی بات ہے اس پروگرام کی بھی، زخم و مرہم برہ یار، کہ ہمیں زخم لگائے گئے 34 میں جس طرح انہوں نے آ کر حضرت مسلم معود جماعت احمدیہ کے دوسرے امام تھے، ان کی موجودگی میں قادیان میں جا کے جو باتیں کی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جو ان کے ارادے تھے قادیان سے اینٹ بچانے کے. تحریک جدید کا ذکر کیا آپ نے. تحریک جدید کا ایسا معاملہ ہے کہ اس زمانے میں اس سے بڑی خدمت تحریک جدید جو اسلام کی کر رہی ہے آج بھی، اس بات کو کتنے سال ہو چکے ہیں، آج کوئی 86 ایئرز ہو چکے ہیں، 85 ایئرز. اتنے عرصے میں اب تک دنیا میں کوئی منظم تحریک کوئی بھی ہو جو اسلام کی خدمت اس تحریک سے بہتر کر رہی ہو، کوئی نہیں ہے. تو جس کا آغاز تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زخموں پر مرہم خود رکھے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں کی جو ہے نا چھٹتی نہیں منہ کو یہ کافر لگی ہوئی. ان لوگوں کو تقریریں کرنے کا مزہ آتا ہے، سیٹیں لینے کا شوق ہے، وہ اب بھی شوق چل رہا ہے. وہی تقریریں ہیں، وہی لفاظی ہے، وہی قیل و قال ہے، اور عمل نظر نہیں آتا. جماعت احمدیہ کے خلاف عقیدہ ختم نبوت سے انحراف کا ڈھنگ آج بھی ویسے ہی کیا جا رہا ہے جیسے ہم احرار کے واقعات سن رہے ہیں. احرار کی بدنیتی تھی، کانگریس نوازی، اور اس کے علاوہ پاکستان دشمنی جس کا بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور انجام بھی سب کے سامنے ہے کیا ہوا ان کے ساتھ. اور ایک طرف دیکھیے جماعت احمدیہ کا حسن عمل، خلافت کے سائے تلے تاریخ کا ایک لامتناہی روشن باب ہے. یہ حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہم ہی نے کھولے، تم ہی تھے پہرے بٹھانے والے، غنیم تم ہو حبیب ہم ہیں. ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں. زخم و مرہم برہ یار کے اس پروگرام میں کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی امن اور چین اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخالفین کے حملوں اور مکروں کو اپنے فضل سے ملیہ میٹ کر دے. اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی.